آبنائے ہرمز پر عبوری معاہدے کا امکان روشن ہو گیا۔ ایران عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکہ کی جانب سے آج باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق شمالی راستے پر ایران اور جنوبی راستے پر عمان کا کنٹرول ہوگا۔ جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کا آغاز بھی معاہدے کے مقاصد میں شامل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران سے جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز کو معاہدے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ مقامات مقدسہ پر اسرائیلی قبضے کے مقاصد ناقابل قبول۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ممالک پر مل کر کام کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسجد اقصی پر اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت۔ غیر قانونی آباد کاری فلسطینی علاقوں پر قبضے کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پنجاب میں بین الاقوامی تعاون بڑھانے کا سلسلہ جاری۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے جائکا کے صدر کی ملاقات۔ صاف پانی، صحت، تعلیم اور شہری ترقی کے منصوبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ قابل تجدید توانائی کے قومی گرڈ میں انضمام کے لیے پاکستان اور ڈنمارک کا اشتراک۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی تقریب میں شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان G2G تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں 3 اہم شعبوں پر مشترکہ کام کیا جائے گا۔ معاہدہ پاکستان میں گرین انرجی منتقلی کی رفتار تیز کرے گا۔ ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ چاروں صوبوں میں ریلیاں، سیمینارز اور دعائیہ تقریبات۔ سرکاری افسران، طلباء، اساتذہ، تاجروں، سول سوسائٹی اور شہریوں کی شرکت۔ مختلف مقامات پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر مظفر آباد، میرپور اور بھمبر میں ریلیاں۔ حریت رہنماؤں، وکلا، سول سوسائٹی، سرکاری افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظفر آباد میں لبریشن سیل کے زیر اہتمام وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے یادگار شہداء تک ریلی نکالی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس 7 اگست کو شیڈول تھا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے باعث اجلاس کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی امور سمیت اہم قانون سازی کی جائے گی۔ خطیر رقم کے باوجود K4 کی عدم تکمیل۔ قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا۔ منصوبے کے لیے ساری فنڈنگ کا معاملہ حل کر لیا گیا۔ حکومت سندھ نے اپنا شیئر بھی فراہم کر دیا۔ K4 حکام کی بریفنگ۔ چیئرمین وابڈا نے بتایا منصوبے کا فیز 1 رواں سال دسمبر میں، دوسرا حصہ اگلے سال جون تک مکمل ہو جائے گا۔ کراچی میں پانی کی فراہمی 2028 تک شروع کر دی جائے گی۔ CEO واٹر بورڈ کی یقین دہانی۔ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز تعطیل کا فیصلہ۔ تدریسی اوقات میں 1 گھنٹے کا اضافہ۔ فیصلہ سندھ حکومت کے کفایت اقدامات پر عمل درآمد اور دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کے پیش نظر کیا گیا۔
کراچی بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے مرکز پر 2 گروہوں میں مسلح تصادم کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج. انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی، بلوہ، املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل. کراچی کے علاقے قیوم آباد میں زیادتی کا شکار 1.5 سالہ بچی سپرد خاک. واقعے کے الزام میں 15 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم بچی کا قریبی رشتہ دار ہے. اکثر چیزیں دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا. لاہور میں داتا گنج بخش کے 983واں عرس ختم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار کی بھی شرکت. ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں. 20 لاکھ سے زائد زائرین کی حاضری. 6 لاکھ لیٹر دودھ تقسیم. عقیدت مند ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالتے رہے. وزیر اطلاعات پنجاب کی بہاولپور میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنڑ کی رہائش گاہ آمد. والد کی وفات پر تعزیت. عظمہ بخاری نے کہا اقبال چنڑ سادہ طبیعت اور مخلص شخصیت کے مالک تھے. ان کے ساتھ مختلف اسمبلیوں میں کام کرنے کا موقع ملا. پورٹ آف اسپین میں پاکستان جیت کی راہ پر. اسپنر ساجد خان نے میچ میں 8 وکٹیں حاصل کر کے میزبان کیریبین کی کمر توڑ دی. دوسری اننگ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 117 رنز بنا کر آؤٹ. 75 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. پاکستان نے FIH مینز ہاکی ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. اسکواڈ میں وقار، محمد عبداللہ، سفیان خان، معین شکیل، عبد الوحید، اشرف رانا، عبد الحنان شاہد، زکریا حیات شامل. ارشد لیاقت، عدیل لطیف، احمد ندیم، غضنفر، شکیل بٹ، حماد الدین انجم بھی اسکواڈ کا حصہ. عبد الرحمان افراز، عمر مصطفیٰ، ابو بکر، محمود، علی رضا، عبد المتان اور محمد امان شامل. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی لیجنڈری اداکارہ، ہدایت کارہ اور پروڈیوسر شمیم آرا کی برسی. منفرد اداکاری، بے شمار کامیاب فلموں اور پاکستانی سینما کے فروغ میں گراں قدر خدمات کے باعث شمیم آرا کا شمار فلمی تاریخ کی نمایاں شخصیات میں ہوتا ہے.